BBC لائیو میں خوش آمدید. میں ہوں ساحر بلوچ اور اس وقت میں موجود ہوں چودھری برادران کے گھر کے سامنے. اب سے کچھ دیر پہلے مسلم لیگ کاف اپنی تمام تر کارروائی یہاں پر منسوخ کر کے لاہور کے لیے روانہ ہو چکی ہے. آج یہاں پر پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ہونا تھا لیکن وہ مشاورتی اجلاس بھی اب منسوخ ہو چکا ہے. اور اب جو اطلاعات آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں سے تمام تر جتنے بھی وزراء تھے, ان کی پارٹی کے, ان کی ٹیم کے جتنے لوگ تھے, وہ اب یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں لاہور کے لیے. اب سے ایک روز پہلے کی اگر میں آپ کو پس منظر بتا دوں تو ایک روز قبل پرویز الہی صاحب کا جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی ہیں, ان کا ہم نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو بھی نشر ہوا جس میں انہوں نے کافی سخت الفاظ استعمال کیے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے, اور خاصے اس میں ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ مشاورت کے ساتھ ہی تمام تر چیزیں کرنی چاہیے. لیکن اس میں بہت سی چیزوں پہ تنقید کی گئی. ان کے نیم کالنگ کی جو مبینہ جتنی بھی اب تک بات چیت کی گئی ہے اس میں کافی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اور اس سے ایک منٹ کے لیے ایسا تاثر ملا جیسے اب معاملات مختلف ہو گئے ہیں. اسلام آباد کی وفاقی دارالحکومت کی جتنی بھی سیاست ہے وہ ہر پل بدل رہی ہے, اور اس میں جتنی زیادہ گہما گہمی رہی ہے اس میں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی زیادہ سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہیں سے کچھ فاصلے پر زرداری ہاؤس بھی ہے اور وہاں پر بھی بہت ساری جو ہے ملاقاتیں آج بھی ہوئی ہیں, اور اب بتایا جا رہا ہے کہ آج آصف علی زرداری جو ہیں وہ ملیں گے JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے. میرے ساتھ یہاں پر میری کولیگ بھی موجود ہیں, زارمین زہرا, جو جیو نیوز سے ان کا تعلق بھی ہے اور کافی عرصے سے وہ پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کور کرتی رہی ہیں. ہم زارمین سے یہ پوچھیں گے کہ جو مسلم لیگ کاف ہے ان کی اتنی اہمیت کیوں ہے, کیوں اتنا اہم جماعت ان کو سمجھا جا رہا ہے؟ سہر, مسلم لیگ کاف کی اہمیت جو ہے وہ تو کافی شروع سے ہی ہے. ہر حکومت میں ان کی جو ہے وہ اہمیت ہم نے دیکھی ہے, اور خاص کر چودھری برادران کی. پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں ان کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ, انہوں نے جب ترقیاتی کام کیے تھے وہ بھی ان کے زیادہ ان کے جو لسٹ میں وہ گنے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں. اب یہاں پہ اس حکومت کے حوالے سے بتاتی چلوں تو اس حکومت میں بھی ان کی 5 نشستیں ہیں, اور اس کے علاوہ 2 وزارتیں ان کو دی گئی ہیں, ایک طارق بشیر چیمہ اور ایک مونس الہی کی جو وزارت ہے وہ ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں بھی جیسے آپ نے بتایا کہ یہ پرویز الہی جو ہیں وہ پنجاب کے اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہیں, تو ان کی اہمیت سے انکار تو کوئی بھی حکومت نہیں کرتی. اور جب یہ حکومت بنی ہے تو حکومت ظاہر مخلوط حکومت بنائی گئی, تو اسی سلسلے میں ان کا رول جو تھا وہ بھی بہت اہم تھا. اور ابھی بھی ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کل کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ عروج پر ہیں اور سیاسی گرما گرمی ہے, اس میں ان کا رول کتنا زیادہ ہے کہ اسلام آباد میں آئے روز تمام جو کہ وزراء بھی ہیں یہاں سے آ کے ملاقاتیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے اتحادی ہیں MKM اگر ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ بھی یہاں آ کے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور انہی کی طرف سب کی نگاہیں ہیں. اور کل جس طرح سے آپ نے انٹرویو کا ذکر کیا ہے تو کل انٹرویو میں بھی جو جس کے بعد زیادہ تر ان کی نگاہیں جو ہیں ہم لوگوں کی ان کی طرف ہی ہو گئی ہیں, اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے آگے کیا علائی عمل اختیار کیا جائے. آج اسی حوالے سے اگر میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ بھی کر دوں, آپ سب نے دیکھا بھی ہوگا کہ آج چودھری پرویز الہی نے اپنے اسی انٹرویو پر وضاحت بھی جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم جو ہے ایک الگ جماعت ہیں اور ہماری مختلف آراء بھی ہوتی ہیں. لیکن میرا اس میں سوال یہ تھا, اور ظاہر ہے بہت سے لوگوں کا جنہوں نے دیکھا یہ انٹرویو وہ بھی ہوگا, اتنا سخت انٹرویو دینے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ کیونکہ ظاہر ہے 1-2 دن کی بات نہیں ہے, جب سے حکومت بنی ہے بہت عرصہ, کافی لمبا عرصہ انہوں نے دیکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جب ان لوگوں کی حکومت بنی تو ظاہر ہے وہ اتحادی ہے, اتحادی ضرور ہیں لیکن ان کی بھی نشستیں موجود ہیں اور ان کے پاس بھی وفاقی جو وزارتیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو وہ بھی میرے خیال سے مجھے جہاں تک یہ تاثر نظر آیا ان کا یہ ہے کہ جتنے بھی فیصلے لیے جاتے ہیں اس میں ان کی شمولیت جو ہے وہ شامل نہیں کی جاتی, ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا, یا تو ان کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے یا پھر اس قسم کے ان کو کوئی مسائل ہیں, یا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ عوامی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں, وہ بھی ذکر اس کا کر رہے ہیں. لیکن ہمیں جہاں تک وجہ لگتی ہے وہ یہی لگ رہی ہے کہ ان کو اس طریقے سے شامل نہیں کیا جا رہا حکومت میں جس طریقے سے انہوں نے سوچا ہوا تھا, یہ جس طرح سے انہوں نے ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی تھی عمران خان سے کہ یہ PTI کی جو حکومت ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح کرے گی. یہی کچھ وجوہات ہیں, جیسے کہ کل انہوں نے بولا بھی کہ جب سوال کیا گیا ان سے کہ آپ عمران خان کس طرح سے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں یا اپوزیشن کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, انہوں نے ساتھ بولا بھی کہ ان کو ہم یہ بھی کہتے ہیں, مشورہ بھی دیتے ہیں کہ پہلے سوچیں پھر بولیں, اس کے بعد آپ جو ہے اپنا سوچ کے سوچیں, اس کے بعد تولیں اور پھر بولیں, اپنا پھر کوئی لائی عمل اختیار کریں. تو یہ ان کی طرف سے جو تھے وہ کہا گیا, اور جس کے بعد یہ صاف ظاہر تھا, لگ رہا تھا کہ جیسے کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہو گیا. لیکن آج انہوں نے جیسے کہ اپنے بیان کی تردید کر دی اور انہوں نے یہ بتا ہی دیا ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, حتمی کوئی فیصلہ نہیں کیا, بلکہ عمران خان کی نیت بہت اچھی ہے اور ابھی تک وہ ان کے ساتھ ہی ہیں. ابھی آج کے جو بیان ہے ان سے تو یہی واضح ہو رہا ہے. بالکل. اور زارمین, اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنے بیان میں ہی کہا کہ اگر ہمیں
वज़ीर आला बनाया जाता है तो इस हवाले से भी वो सोचेंगे, और अपोजिशन के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी बयानात दिए हैं। बहुत शुक्रिया ज़ारमीन हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको ये वाज़ेह कर दूँ कि इससे पहले भी वज़ीर आला की जो पोस्ट है उसके हवाले से बहुत से बयानात दिए गए हैं। इसके अलावा जो अदम एतमाद की तहरीक चलाई जा रही है, इसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि 28 मार्च तक इस पे कोई हतमी फैसला आ सकता है। ये मुतवक्का डेट है, अब तक कोई ख़ास इस हवाले से भी नहीं पता। लेकिन जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कल इंटरव्यू चला है उसके बाद से काफ़ी एक गहमा गहमी की एक सूरत हाल बन गई थी। बहुत ज़्यादा एक सवालात किए जा रहे थे कि अब सूरत हाल क्या होगी। अब से कुछ देर पहले तक और शायद अभी भी वज़ीर आज़म इमरान खान सवात में जलसे से खिताब भी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि मुझे बल्दियाती इंतखाबात में भी वोट दिए जाएँ, और वो आज अपने जितने भी जो उनके हिमायती हैं, जो उनके इत्तेहादी हैं, उनको भी इस हवाले से वो कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक जो चीज़ कल परवेज़ इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू में भी मेंशन की, वो जो वज़ीर आज़म इमरान खान की मुबैना लैंग्वेज है, जिस तरह से वो इत्तेहादियों के हवाले से बात कर रहे हैं, उसको भी बताया गया है। इस हवाले से मज़ीद इस्लामाबाद तो मरकज़ ही रहेगा इन तमाम तर सियासी मुलाकातों का। हम आपके साथ मज़ीद अपडेट लेकर आते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे वेबसाइट, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेजेस को देखते रहिए।